میرے نبی نے جوانوں کی زندگی بدل دینے والا ایک خوبصورت سا جملہ ارشاد فرمایا ہے، جس جملے نے، جس فرمان نے لاکھوں کروڑوں گنہگار نوجوانوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، جس جملے نے، جس ارشاد نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو اللہ کا محبوب بنا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جو اسلام کی مقدس شہزادی جوانی میں توبہ کرتی ہے نا، وہ بھی اللہ کی محبوبہ بن جاتی ہے۔ جوانوں آؤ نا، تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، لڑکیوں، آ جاؤ آ جاؤ، تم بھی اللہ کی محبوبہ بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے نا، تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے نے بھی لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک فقیر تھا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اللہ والا تھا، دنیا سے بے رغبت تھا، دنیا سے بے خبر ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسے دنیا والوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، دن کو بھی عبادت کرتا، پوری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ ایک دن یہ اللہ والا ہجرت کر کے کہیں جا رہا تھا، کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس کا گزر ایک بہت بڑے قبرستان سے ہوا۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ یہ اللہ والا ایک بہت بڑے قبرستان سے گزرا۔ اچانک اس کی نظر دو ایسی قبروں پر پڑی، اس کی نظر دو ایسی قبروں پر پڑی جو قبریں دوسری قبروں سے الگ تھلگ نظر آ رہی تھی، دوسری قبروں سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ یہ اللہ والا فقیر ان دونوں قبروں کے قریب گیا، ایک قبر کی مٹی اٹھائی، وہ مٹی سونگھنے کے لیے جب ناک پر لگائی تو جان میں جان آ گئی۔ کیا سونگھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کہ قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے قبر کے اوپر پڑی مٹی یہ مٹی نہیں ہے، یہ تو ساری کی ساری کستوری ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی ہو۔ ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئی ہوں۔ افسوس کی بات یہ تھی، ساتھ میں ہی دوسری قبر تھی۔ اس قبر کی جب مٹی اٹھائی، وہ مٹی سونگھنے کے لیے جب ناک کے قریب لگائی تو ایک دم نیچے پھینک دی کہ اس مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی تھی۔ دونوں جڑوی قبریں ہیں، ایک قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس بزرگ اللہ والے نے ان قبروں کے اوپر پتھر دیکھے، پتھر کے اوپر مرنے والوں کے نام بھی پڑھے، ان کا جگہ پتہ بھی پڑھا۔ ایک دم اللہ والے نے اپنے سفر کا رخ تبدیل کر دیا۔ اللہ والے نے سوچا کیوں نہیں معلوم تو کروں، جس کی قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے وہ کیا کام کرتا تھا، اس نے زندگی کیسے گزاری، اس نے جوانی کیسے گزاری، اور اس نے اللہ کو کیسے راضی کیا۔ جس کی قبر سے حرام کی بو آ رہی تھی نا، وہ لڑکی کی قبر تھی، وہ کسی عورت کی قبر تھی۔ اس اللہ والے نے اسی پتے پر رخ کر لیا، چلتا چلتا اس علاقے میں جا پہنچا، قبر والوں کے عزیز و اقارب تک جا ہی پہنچا۔ پوچھنے لگا، میاں یہ دونوں قبروں کی مٹی ہے، مجھے بتایا جائے جس مٹی سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے اس نے زندگی کیسے گزاری، وہ دنیا میں کون سے ایسے عمل کیا کرتا تھا، اور جس کی مٹی سے حرام کی بدبو آ رہی ہے اس نے زندگی کیسے گزاری، وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیا کرتا تھا۔ عزیز و اقارب نے، رشتہ داروں نے پھر اس اللہ والے کو بتایا، جس کی قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے نا، وہ نوجوان کی قبر ہے، وہ نوجوان جو پانچوں وقت کا نمازی، وہ نوجوان جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا،
جب بھی آذان کا وقت آتا، اذان کے وقت، آذان کے ٹائم، نماز کے ٹائم، یہ نوجوان سارے کام کاج چھوڑ کے، ساری مصروفیات چھوڑ کے مسجد میں جا ملتا، مسجد میں نظر آتا۔ جب یہ نوجوان چلتا تھا، اس کا سر نیچے ہوتا تھا، آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہوتی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی آوارگی میں نہیں گزاری، اس نے اپنی زندگی غفلت میں نہیں گزاری۔ کوئی بھی گناہ ہو جاتا تو فوراً توبہ کر لیتا، اللہ کا محبوب بن جاتا۔ یہ بڑے ہی اچھے اخلاق والا تھا۔ اب دوسری قبر کی مٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس اللہ والے نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ عزیز و اقارب نے کہا یہ ایک گنہگار عورت کی قبر ہے، یہ بدکار عورت کی قبر کی مٹی ہے، اس لیے اس کے اندر سے حرام کی بو آ رہی ہے۔ حرام کی بو کبھی نہ آتی اگر یہ عورت چند گناہ نہ کرتی۔ کون سے گناہ کرتی تھی؟ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ لوگوں نے کہا یہ شادی شدہ عورت تھی، اس کا شوہر جب امیر تھا ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا تھا، اس کا شوہر جب پیسوں والا تھا، جب صحت مند تھا، اس نے اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا شوہر بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہوا کہ چلنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ بجائے ساتھ دینے کے شوہر کو تنہا اکیلا چھوڑ کے شہر میں جا ڈیرے لگائے، غیر محرم مردوں سے ملتی، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ان سے گناہ کرتی، زنا کرتی۔ اس عورت کا معیار اچھا نہیں تھا، کردار اچھا نہیں تھا، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے محلے میں رہنے والی عورتیں پریشان رہتی تھیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن وہ زبان کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے محلے میں رہنے والی دیگر عورتوں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، نماز بھی نہیں پڑھتی، قرآن بھی نہیں پڑھتی، تہجد بھی نہیں پڑھتی، لیکن اس کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، اس کا اخلاق اس قدر اچھا ہے کہ دیگر عورتیں اس پر بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس پر اللہ راضی ہو، اس پر اللہ راضی ہو، وہ یہ اخلاق اپناتی رہے، دیگر عورتوں کو خوش کرتی رہے۔ ایک دن آئے گا یہی اخلاق اسے نمازی بنا دے گا، اسے تہجد گزار بنا دے گا۔ عزیز و اقارب نے کہا اے اللہ والے، اس عورت کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ شوہر کو تنہا گھر میں اکیلا چھوڑ کر غیروں میں جا ڈیرے لگائے، غیر محرم مرد کو خلوت میں مل رہی تھی، اس کی خواہش پوری کرانے کے لیے، تھوڑی دیر کی لطف لینے کے لیے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گناہ کے دوران بھی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا۔ گناہ کرتے کرتے ہی اس کی روح نکل گئی، گناہ کرتے کرتے روح نکل گئی۔ آج قبر کی مٹی سے حرام کی بو آ رہی ہے۔ وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی آوارگی میں نہیں گزاری، جس نے اپنی جوانی آوارگی میں نہیں گزاری، غفلت میں نہیں گزاری، اس نے اپنی جوانی مسجد میں گزاری، اپنی زندگی دین کی راہ میں گزاری، آج اس کی قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔